دوستو، پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم ترین ہیرو ندیم بیگ ایک احساس اداکار ہے۔ پاکستان میں وحید مراد ندیم اور محمد علی صاحب کو وہ حیثیت حاصل ہے جو بالی ووڈ میں دلیپ کمار، راج کپور اور دیوانند کو، اور ہالی ووڈ میں کلیئر گیبل، مارلن برانڈو اور گریگوری پیک کو حاصل تھی۔ ندیم کو پاکستانی سینما کے سب سے کامیاب ترین ہیرو کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستانی فلمی تاریخ کی اولین کراؤن جوبلی فلم آئینہ کے ہیرو بھی ندیم ہی تھے۔ فلمی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈائمنڈ جوبلی، گولڈن جوبلی اور پلیٹینیم جوبلی فلمیں دینے کا اعزاز بھی ندیم صاحب کے پاس ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بالی ووڈ کے میتھڈ ایکٹر اور احساس شخصیت دلیپ کمار کی نقل کرتے تھے، اور ان کی کامیاب فلموں کا کریڈٹ زیادہ تر ہدایتکار کو دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں وحید مراد اور محمد علی کو بہترین اداکار تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کے خیال میں ندیم بھی ایک ورسٹائل ایکٹر ہے اور وہ فن کے حوالے سے کسی صورت دوسرے اداکاروں سے کم نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ندیم صاحب کی زندگی، فن، کیریئر اور عروج و زوال کی کہانی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ تمام پاکستانی اداکار ہمارے لیے قابل فخر اور قابل احترام ہے، اور ہمارا مقصد صرف ان کی شخصیت اور کیریئر پر بات کرنا ہے۔ دوستو، ندیم کی پیدائش بھارت کے شہر وجے واڑہ، آندھرا پردیش میں 19 جولائی 1941 کو ہوئی۔ والدین نے ان کا نام نذیر بیگ رکھا۔ ان کے والد محمود بیگ مغل بہتر معاش کی تلاش میں پاکستان پہنچ گئے اور کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ یہاں ندیم نے اسلامیہ کالج سے BA تک تعلیم حاصل کی۔ یہ کالج فن کی آبیاری کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات کراچی ایسٹرن اسٹوڈیو میں مشرقی پاکستان کی مشہور گلوکارہ فردوسی بیگم سے ہوئی۔ اسی دور میں ہدایتکار احتشام ایک فلم کے اسکرپٹ پر کام کر رہے تھے۔ فردوسی بیگم ندیم کو ان کی فلم میں گنوانا چاہتی تھی، جبکہ اس دور میں مشرقی پاکستان میں اداکار عظیم، ہارون اور رحمان کا طوطی بولتا تھا۔ احتشام بھی اپنی فلم میں عظیم کو بطور ہیرو کاسٹ کر چکے تھے، لیکن قسمت کی دیوی ندیم پر مہربان ہو چکی تھی۔ ایک طرف تو احتشام اور نذیر بیگ کی ملاقاتیں جاری تھی، تو دوسری طرف احتشام صاحب کی بیٹی فرزانہ نذیر بیگ پر فدا ہو گئی، اور یوں فرزانہ کی ضد کے سامنے احتشام نے گھٹنے ٹیک دیے اور عظیم کی جگہ نذیر بیگ یعنی ندیم، جو گلوکاری کے لیے ڈھاکا گئے تھے، ندیم کے نام سے فلم میں چکوری میں بطور ہیرو جلوہ گر ہو گئے۔ اس فلم کی ہیروئن شبانہ تھی۔ ندیم کی قسمت نے یاوری کی اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ یوں اس فلم سے قبل گمنام نذیر بیگ فلمی آکاش پر ندیم کے نام سے جگمگانے لگے۔ اس فلم کی عکس بندی کے دوران ہدایتکار کیپٹن احتشام نے اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی ندیم سے کر دی۔ ندیم نے مشرقی پاکستان میں چند ایک فلموں میں کام کیا تاکہ پاکستان کے سیاسی حالات بدل گئے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گئے، اور یوں ندیم نے کراچی کا رخ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی اور لاہور میں فلمیں بننے کی تعداد یکساں تھی، تاہم کراچی میں بننے والی فلمیں کچھ زیادہ ہی پسند کی جاتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد صورتحال میں اچانک تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور کراچی کے اسٹوڈیوز ویران ہونے لگے، جبکہ پاکستان فلم انڈسٹری کا مرکز لاہور بن گیا اور کراچی میں رہنے والے فنکاروں نے بھی لاہور کا رخ کر لیا۔ انہی میں ندیم بھی شامل تھے۔ ندیم نے اپنے 40 سالہ فلمی کیریئر میں 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ انہیں اس دور کی ہر مقبول ہیروئن کے ساتھ کاسٹ کیا گیا، جن میں اداکارہ شبنم سر فہرست ہے۔ عوام نے شبنم کے ساتھ ندیم کو زیادہ پسند کیا۔ جن دیگر ہیروئن کے ساتھ ندیم کی فلمیں مقبول ہوئی، ان میں شمیم آرا، نشو، دیبا، زیبا، ممتاز، بابرا شریف، کویتا، سائمہ اور سنگیتا کے نام قابل ذکر ہے۔ ندیم پاکستان کے واحد کامیاب ہیرو ہے جنہوں نے لگاتار 11 برس تک نگار ایوارڈ وصول کیا۔ ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ ایوارڈ 1966 میں چکوری، 1972 میں احساس، 1975 میں اناڑی، 1977 آئینہ، 1979 پاکیزہ، 1980 سائمہ، 1981 قربانی، 1982 سنگ دل، 1983 دہلیز، 1984 لازوال، 1985 ناراض، 1986 فیصلہ، 1987 چوروں کی بارات، 1988 مکڑا، 1989 بارود کی چھاؤں، 1991 وطن کے رکھوالے اور 1992 میں گوری دی جانجرا میں بہترین پرفارمنس پر حاصل کیے۔ اس کے علاوہ ندیم کو ملنے والے اعزازات میں پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ یوں تو ندیم نے پاکستان کے ہر بڑے ہدایتکار کے ساتھ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن ذاتی طور پر وہ نظر الاسلام، پرویز ملک، جاوید فاضل، ایس سلیمان، سید نور اور اپنے سسر کیپٹن احتشام کے کام سے بہت متاثر تھے۔ ندیم نے بطور فلم ساز اپنی پہلی فلم
مٹی کے پتلے بنائی جس کے ہدایتکار احتشام تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم باکس آفس پر بری طرح ناکام ہوئی اور بعد ازیں ندیم نے ایک پنجابی فلم مکڑا بنائی جو خاصی کامیاب رہی۔ 1984 میں ندیم نے ایک بار پھر ڈھاکہ جا کر ایک فلم بسیرا میں کام کیا، لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ ندیم کے کریڈٹ پر کئی کامیاب فلمیں ہیں جن میں شمع، بدلتے موسم، من کی جیت، جو ڈر گیا وہ مر گیا، چنگاری، لاجواب، سوسائٹی، مٹھی بھر چاول، انتظار، سہاگ، بہن بھائی، بہشت، ہم دونوں، سچائی، تلاش، شرافت، مہندی لگی میرے ہاتھ، بلندی، 30 مار خان اور جیوا کے نام قابل ذکر ہے۔ فلم جیوا میں ندیم کی اداکاری قابل دید تھی۔ اس فلم میں بابر علی پہلی بار سلور سکرین پر دکھائی دیے۔ ندیم نے ٹی وی کی مقبول ترین اداکارہ عتیقہ اوڈو کے ساتھ فلم جو ڈر گیا وہ مر گیا میں کام کیا۔ ندیم کی فلم آئینہ کو پاکستان کی کامیاب ترین فلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ فلم ایک طویل عرصے تک ملک کے مختلف سینماؤں میں چلتی رہی۔ آئینہ پاکستان کی واحد فلم ہے جسے کراؤن جوبلی کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آئینہ کو پاکستان کے علاوہ چین میں بھی پسند کیا گیا، جبکہ اس فلم کے گانے وعدہ کرو ساجنا سے گلوکار عالمگیر نے پہلی پاکستانی فلم انڈسٹری میں بطور پلے بیک سنگر کے قدم جما لیے۔ یہ گانا بھی ندیم ہی پر فلمایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فلم چند بھارتی فلم سازوں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کی کافی بنائی۔ فلموں میں ایک کامیاب دور گزارنے کے بعد ندیم نے فلمی دنیا کی زبوں حالی کے بعد فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ندیم کے کراچی جاتے ہی ڈرامہ سیریز کے پروڈیوسر نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اب تک چلتے چلتے محبت کا ایک پہر اور ایسی ہی کئی سیریز میں کام کر کے وہ چھوٹی اسکرین پر بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ ان کے دو بیٹے فرحان اور فیصل ہے۔ دونوں ہی کا تعلق شو بزنس سے ہے۔ فیصل کا میوزک کی طرف جبکہ فرحان کا رجحان ڈرامہ پروڈکشن کی طرف ہے۔ ایک وقت وہ بھی آئے جب ندیم کی زندگی شدید مشکلات کا شکار ہو گئی اور ان کی اہلیہ فرزانہ ناراض ہو کر بنگلہ دیش چلی گئی، کیونکہ ان کے بھی کئی اداکاروں کے ساتھ سکینڈل مشہور ہوئے جن میں ببرا شریف، زیبا بختیار، عتیقہ اوڈو اور سمینہ پیرزادہ بھی شامل ہے۔ ندیم چونکہ خود بھی اچھا گاتے تھے اس لیے اپنے کیریئر میں انہوں نے کچھ فلموں میں پلے بیک بھی دیا۔ 1967 میں فردوسی بیگم کے ساتھ ان کا دو گانا کہا ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہے یہ بہار یہ سما، پھر ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ان کا دو گانا منڈیا دوپٹہ چڈا میرا بہت مشہور ہوا۔ ذاتی طور پر انہیں گلوکاروں میں مہدی حسن پسند تھے اور دیکھا جائے تو ندیم پر مہدی حسن کی آواز بہت سوٹ کرتی تھی۔ ندیم نے اپنے فلمی کیریئر کے دور عروج میں ایک اور بھارتی فلم دیس پردیس میں ششی کپور کے ساتھ بھی کام کیا، لیکن دیگر پاکستانی فنکاروں کی طرح فلم میں ندیم کے کئی مناظر قینچی کی نظر ہو گئے۔ اداکار ندیم سیٹ اور ابدی سیٹ بہت خاموش دکھائی دیتے ہیں، البتہ کبھی کبھی ان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی آتی ہے۔ دوستی کے معاملے میں وہ بہت محتاط ہے اور 40 سال فلم انڈسٹری میں گزارنے کے باوجود انہوں نے زیادہ دوست تو نہیں بنائے لیکن تعلقات سب ہی کے ساتھ اچھے رکھے۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ندیم کی ایسی شہرت تھی جس طرح بھارت کے دلیپ کمار، امیتابھ بچن اور دھرمیندر کی تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی معلومات ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔